علامہ طباطبائی کے لیے ہے کہ ان کے بڑے بھائی تھے محمد حسن، بہت ہی پرہیزگار اور متقی شخص تھے، اور احضار ارواح کرتے تھے، یعنی اتنا تھا کہ جس عالم سے ارتباط برقرار کرنا چاہتے تھے کر لیتے تھے۔ اپنے والد سے انہوں نے رابطہ برقرار کیا تو پوچھا، تو انہوں نے کہا میں محمد حسین سے ناراض ہوں۔ کہا وہ کیوں بھائی، کیوں ناراض ہے محمد حسین سے، علامہ طباطبائی سے؟ کہا کہ اس نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ ملکوت اعلیٰ میں اس کا بہت چرچا ہے، اور اس کام کے ثواب میں اس نے مجھے شریک نہیں کیا ہے، اس وجہ سے اس سے ناراض ہوں۔ اور خود بڑے بھائی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ بات کی اور گئے وہ اپنے بھائی کے پاس، علامہ کے پاس، کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح سے وہ بابا کو دیکھا ہے اور وہ یہ کہہ رہے تھے، تو آپ نے کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ملکوت اعلیٰ میں آپ کا چرچا ہے؟ بڑا تعجب کے ساتھ ان کا کوئی ایسا خاص کام تو نہیں کیا۔ کہا نہیں کچھ تو کیا ہے۔ اس وقت علامہ یہ تفسیر لکھ رہے تھے۔ تفسیر، البتہ یہ ضمناً بات آگے عرض کر دوں، علامہ کی تفسیر المیزان یہ تفسیر پہلی نہیں ہے۔ علامہ نے سب سے پہلی تفسیر لکھی تھی بنام البیان، 5 جلدوں پہ، اس وقت وہ لکھ رہے تھے۔ البیان لکھی تھی جب تک تبریز میں تھے، پھر جب قم میں آئے تو وہ البیان المیزان بن کر 20 جلدوں میں تبدیل ہوئی۔ جب بحث و تدریس شروع کی تو وہ 5 جلدیں 20 جلدیں بن گئی۔ جب وہ لکھ رہے تھے تو اس وقت کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، بڑے بھائی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں یہ لکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید یہی وہ آپ کا عمل ہے جس کی وجہ سے ملکوت اعلیٰ میں آپ کا چرچا ہے۔ پلٹ کر علامہ نے جواب دیا، لیکن مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ اس عمل پہ بھی خدا مجھے کوئی ثواب دے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے رب اغفر لی ولوالدی، یوں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، دیکھو پھر خالق کائنات کتنا بلند کرتا ہے اس انسان کو۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، میرے آئین میں داخل ہو جائے، بیت، البتہ عرض کیا تھا خصوصیات اس کی، جو بیت میں آ جائے البتہ حالت ایمان میں آئے، وللمؤمنین والمؤمنات۔ کس کے لیے اتنی گستردہ دعا جو کی حضرت نوح علیہ السلام نے؟ آج بھی اگر آپ آئین حضرت نوح علیہ السلام کو دل و جان سے قبول کر کے آپ اس پہ چلتے ہیں تو آپ بھی اس دعا کا مشمول ہیں۔